پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین جو ہے وہ محل پہنچ چکا ہے اور شہزادہ کہتا ہے کہ تم اپنے چند لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کر پاؤ گے۔ صلاح الدین آگے سے کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لے اور مجھے روکے مت، میں خود یہ کر لوں گا۔ تو اب میں یہ جنگ اعلان کر چکا ہوں، اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ شہزادہ صلاح الدین سے کہتا ہے کہ میں واپس نہیں جا سکتا۔ پھر جو ہے صلاح الدین بڑے ہی غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ صندوق واپس لے کے آؤں گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ تابوت جو ہے وہ اس کو چرا لیتے ہیں محل میں سے، اس کی جو غار ہوتی ہے وہاں سے، تو وہاں پہ جو ہے وہ صلیبیوں کی لوٹ مار کرنے کے بعد صلاح الدین کے سپاہی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب امیر صلاح الدین نے اگر شہزادے مودود کو قائل بھی کر لیا تو بھی سب برباد ہو جائے گا، ہم اس کو قبیلے کو نہیں بچا پائیں گے۔ دوسری طرف کارا دیگن کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کا واحد مالک میں ہوں، اور وہ یہودیوں کو یہ بات بول رہا ہوتا ہے، مجھے کچھ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے اورام سے جا کے بولو کہ تابوت میرے پاس ہے، وہ مجھے سب کچھ دے گا۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین جو ہے وہ محل سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، واپس آتے ہوئے ان کے جو سپاہی ہیں وہ ان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تابوت ہے وہ لے گئے ہیں جو یہودی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انہیں جگہ کا علم کیسے ہوا، وہ ہمارے پیچھے سے پہلے ہی صندوق لے جا چکے تھے، سپاہی صلاح الدین سے بولتے ہیں۔ دوسری طرف جو کارا دیگن ہے وہ یہودی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اب تم جاؤ اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، جو مجھے چاہیے وہ مجھے لے کے دو، اور 5 لاکھ سونے کے سکے خراج کے طور پر دینا پڑیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ یہ صلیبیوں کی لاشیں ہیں، انہیں سرحدی غازیوں نے نہیں مارا، ان کو کسی اور نے مارا ہے، ان کو شک پڑ جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ صندوق اس کے حوالے نہ کیا تو قبیلے پر حملہ کر دے گا، اس لیے ہمیں شہزادے مودود کو صندوق دینا پڑے گا، کسی بھی طرح ہم نے یہ واپس لینا ہے۔ تو شام سے کوئی خبر آئے تو فوراً مجھ تک پہنچائی جائے۔ وہ اپنے 2 سپاہیوں سے بولتا ہے کہ جو بھی خبر آئی مجھے لازمی دینا۔ دوسری طرف کارا دیگن جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیٹی والا تیر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، اور وہ بہت ہی جلدی سے نکل پڑتے ہیں۔ اب جب طاقت میرے پاس ہے تو میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کارا دیگن بہت ہی غرور انداز میں بولتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مار کٹائی ہو رہی ہے، اور اورام وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اورام کہتا ہے کہ سوائے ایک معمولی چور چکے کے وہ کارا دیگن کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے میرا تابوت چرا لیا ہے۔ گریگور پوچھتا ہے کہ اب اس کارا دیگن کے مطالبات قبول کرنے پڑیں گے ہمیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف بائے بورا شہزادہ مودود کو آ کر بتاتا ہے کہ صلاح الدین سے جو ہے صلیبیوں نے تابوت چھین لیا ہے۔ تو آگے سے شہزادہ بولتا ہے کہ شہزادوں کو باخبر کیا جائے، جنگ کی تیاریاں شروع کی جائیں، ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہزادہ ہے وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آغا سلطان کی آمد سے پہلے قبیلہ حاصل کریں گے۔ مودود بولتا ہے کہ جو مرتا ہے مرے، قبیلے پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین کے جو سپاہی ہیں وہ بھیڑیوں کا جو ہے وہ سراغ لگا لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ بھیڑیوں کے پیر ہیں، تو اس بار تم نہیں بچو گے کارا دیگن۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ کارا دیگن کو اس دفعہ میں نے لازمی پکڑنا اور اس کو ختم کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کارا دیگن پیر بائی پیر چلتا جاتا ہے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گریگور کا جو سپہ سالار ہے وہ چل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اسار بھیڑیوں کی کچھار کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑیاں اسار اس طرف ہیں، امیر محترم سپاہی بتاتا ہے صلاح الدین کو۔ دوسری طرف قبیلے میں جو ہے وہ سریہ خاتون کہتی ہے جاؤ حساب کتاب مردوں کی طرح میدان میں ادا کرو اگر مرد ہو تو۔ گریگور کہتا ہے کہ حملہ شروع ہوتے ہی سب مارے جائیں گے، میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، میں سب کو مار ڈالوں گا جیسے میرے بھائی کو مارا تھا تم لوگوں نے۔ دوسری طرف صلیبی جو ہے وہ کارا دیگن کو مات دے دیتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنی دیر میں صلاح الدین وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو ایک تیر مارتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے سے جو جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں سارے صلیبی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ جب صلیبی سپاہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ مر گئے ہیں ہمارے والے جو ساتھی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو بھاگو یہاں سے۔ پھر جو صلاح الدین ہے وہ دیکھتا ہے کہ کارا دیگن جو ہے زمین پر گرا ہوتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بولتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کے قبیلے تک لے جاؤ، سرحدی غازیوں کو بولو کہ اس کو ساتھ لے جائیں۔ پھر صلاح الدین تابوت کو لے کے جو شہزادہ ہوتا ہے اس کے راہ میں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شہزادہ بولتا ہے کہ اب تم یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو، میں تم پر کوئی یقین نہیں کرتا اور نہ ہی یہ تابوت اب تمہیں بچا سکتا ہے۔
اتنی دیر میں اس کے تمام سپاہیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور صلاح الدین کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین سے شہزادہ کہتا ہے کہ اگر تم صندوق مجھے دے بھی دو میں تمہیں تب بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ صندوق جو ہے وہ اس کو دے کے عوام کو پھر میں تمہارے قبیلے کو بچاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ تم اگر اس کو صندوق دے بھی دو گے تب بھی وہ قبیلے کو نہیں چھوڑے گا، تم غلطی کر رہے ہو اور تم مجھے اس طرح نہیں پکڑ سکتے۔ دوسری طرف ملکہ جو ہوتی ہے وہ کارا دیگر کے قبیلے میں چلی جاتی ہے اور اس کی بہن کو بولتی ہے کہ تم نے بہت چالاکی کی ہے، تمہارا بھائی سب جانتا ہے اور وہ کیا پکڑتا پھر رہا ہے، لیکن تم کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اتنی دیر میں سرحدی غازی پہنچ جاتے ہیں کارا دیگن کے قبیلے میں کارا دیگن کو لے کے، اور وہ کہتے ہیں کہ صلیبیوں نے کارا دیگن پر حملہ کیا ہے۔ امیر صلاح الدین آخری لمحے میں پہنچ کر ان کو بچایا ہے۔ تو ان کی بہنیں جو کہتی ہیں کہ جلدی سے خیمے میں لے چلو، اس کو اٹھاؤ جلدی سے، میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ کوئی تم الٹا کام مت کرنا، لیکن اب تم باز نہیں آئے۔ دوسری طرف جو ہے وہ سلطان ہے، وہ وہاں کے درویشوں سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور درویش بھی رہتے ہیں جن سے میں ملا نہیں ہوں، تو وہاں کا درویش بولتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ سب آدمیوں کے ساتھ آپ مل چکے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ میں درویشوں کے ساتھ ملا تھا۔ پھر وہ درویشوں کے ایک گھر پر چھاپا مارتے ہیں اور وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں غدار ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ کہاں پر ہے وہ غار۔ تو جب وہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں غار کے اندر، اور وہاں پہ جو لوگ کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، سلطان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ایک حکم دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد جو ہے تم لوگ اس کے ارد گرد سیسہ پلائی کر دو تاکہ کوئی بھی ایسی دوباری غدارانہ حرکت نہ کر سکے۔ اور پھر صلاح الدین کو سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور صلاح الدین کہتا ہے کہ میں باہر نکل کے میں تم سب کو ختم کر دوں گا، میں تمہیں سب کو مار ڈالوں گا۔ پھر شہزادہ مدود جو ہے وہ صلاح الدین کے ساتھ ملنے آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ ہم ایک نئی چال چلیں گے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم جا کے اپنا قبیلہ بچا لو گے، اور اپنا اصلی کھیل جو ہے اب ہم کھیلیں گے۔ اور دوسری طرف جو صوفیہ ہے وہ قبیلے پہنچ جاتی ہے، اور قبیلے پہنچنے کے بعد گریگور اس کو بتاتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے آئی ہوں۔ گریگور جان بوجھ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں صلاح الدین کے گھر والوں کو مار دوں گا۔ تو صوفیہ یہ سن کر جلدی جو ہے وہ صلاح الدین کے گھر والوں کے پاس پہنچتی ہے اور ان کو بولتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے نکالوں گی۔ صوفیہ صلاح الدین کے گھر والوں کو باہر نکال کے راستہ ڈھونڈتی ہے کہ ہم قبیلے سے باہر کیسے نکلیں، تو آگے سے گریگور کے ساتھ اس کا سامنا ہو جاتا ہے۔ وہ گریگور کے پاس جاتی ہے اور وہ ایک سپاہی کے لباس میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ایک غدار ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی ماروں گا۔ تو ایوبی بھی کہتے ہیں کہ صوفیہ کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، کچھ ہو گیا ہوگا کیا، تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گریگور کہتا ہے میں نے جان بوجھ کر تمہیں بتایا تھا تاکہ میں تمہیں ان کو قتل کروں گا اور تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی قتل کروں گا۔ اتنی دیر میں صلاح الدین اپنے قبیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔